السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے 5واں پارہ۔ بھلا کیا نام ہے اس کا؟ والمحصنات۔ کل آیات ہے اس کی 124، 124 اور کل رکوع ہے 17۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں کن کن موضوعات پہ ہم سے بات کی ہے۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ موضوعات کسے کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب ایک بات، یعنی کن کن باتوں کا حکم دیا، کن سے روکا، کیا چیز پسند کی، کیا چیز ناپسند کی۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کو سورہ نساء کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نساء چل رہی ہے، اب 4تھے پارے میں شروع ہو گئی تھی۔ تو فیملی لائف سورہ نساء کا اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں کہ نکاح سے ایک نیا خاندان یعنی نئی فیملی بنتی ہے، اور نکاح سے سب سے اعتبار والا رشتہ بنتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ رشتہ بہت اہم ہے، یہ خاندان بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء میں اچھی اور خوبصورت خاندانی زندگی گزارنے کے لیے، فیملی لائف گزارنے کے لیے بہت سارے اصول دیے ہیں۔ تو آپ اس کو تفصیل سے ضرور پڑھیے گا، ایک اچھی اور خوبصورت زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ نکاح کے رشتے کے علاوہ کسی لڑکے اور لڑکی میں، کسی مرد اور عورت میں کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوستی کا، محبت کا رشتہ، یہ سب ہمارے شیطان کی، ہمارے دشمن شیطان کی بنائی ہوئی خوشنما نئی نئی چالیں ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان مبتلا ہو جائے اور وہ وقت کو کام کرنے شروع کر دیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ کے نزدیک شادی کے علاوہ کسی لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی اور رشتہ جائز اور پاک نہیں ہے۔ کسی بھی طرح کی بات چیت، میسیجنگ، خط لکھنا، فون پہ بات کرنا، ہوٹلنگ کرنا تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی اسی نسبت سے معاشرے میں بھی اس کے اندر ایسی رائے پائی جاتی ہے جو مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جبکہ ہمارے میڈیا، ہمارے ڈراماز، ہمارے ناول، افسانے، کہانیاں اس کو ایک خوبصورت چیز بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ ہوئے پھر، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی دوستی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی دوستی کا کوئی بھی ہمارے سامنے اچھا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کو ناپسندیدہ اور حرام اور ناجائز چیزوں میں ڈالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بارے میں ہمیں بتاتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مالوں کو نا غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ اس میں اب کیا ہے، رشوت آ جاتی ہے، چھین کے، دھوکے سے، چوری سے، ڈاکہ ڈال کے، ذخیرہ اندوزی۔ اللہ نے کہا اس طرح کے طریقوں سے منافع کمانا جو ہے وہ حرام ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تو ہم تو، آپ لوگ تو بچے ہیں نا، اور ہم لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، ہم اب بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس ڈر سے کہ ہماری ختم ہو جائے گی، چلو ہم دوسرے کی استعمال کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ چوری کرنا، دھوکے سے کسی کی چیز لینا یا چھین کے لینا اللہ کے نزدیک حرام ہے، غلط ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے بچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو نا تو میں اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اب آپ کو یہ جاننا ہے نا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سوا کسی اور کو رب ماننا، اس سے دعا کرنا، اس سے ایسی امیدیں لگانا جو صرف اللہ سے لگائی جا سکتی ہیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، شرک کی بہت ساری قسمیں کہ ہم ضرورت کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھیں، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے، یہ بھی شرک ہے۔ بتوں کو پوجنا تو وہ پرانے زمانے میں تھا نا، لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کبھی کبھی ہم اپنی خواہش، اپنی دل کی بات کو زیادہ اہمیت دیں گے تو بچوں یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس بات سے بچنا ہے، اللہ کی مرضی اختیار کرنی ہے۔ اللہ کی مرضی میں زندگی زیادہ آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں بتاتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر منتظم، پرنسپل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا درجہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس وجہ سے دیا ہے مردوں کو عورتوں پہ درجہ کہ وہ کماتے ہیں پیسے اور اپنی فیملی کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت کے کام کرنے کے لیے بھی حکم دیا جو عورتوں کو نہیں کرنے پڑتے۔
تو میں بھی اکثر آپ سے یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا بھائیوں کو کیوں بنایا؟ بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جان کو کیوں بنایا؟ وہ پوری فیملی کا خیال رکھتے ہیں۔ تو مردوں کی ذمہ داری بڑی ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ دیا اور یہ کہا کہ باقی گھر کے لوگ اور عورتیں ان کی بات مانیں، ٹھیک ہے نا۔ باپ کی بات ماننا تمام گھر والوں پہ لازم ہے، شوہر کی بات ماننا بیوی پہ لازم ہے، بڑے بھائی کی بات ماننا بہن پہ لازم ہے۔ اور اس کے نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کو کیا فائدہ دیا کہ وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں بتاتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے ساتھ نا اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورا کرو۔ وعبد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شیئن کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور کیا کرو؟ والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ ابھی ساری گندی اللہ تعالیٰ نے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، مسافر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اس کے مقابلے میں غرور کرے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں اب وضو تو ہو نہیں سکتا، نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اس طرح بتاتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پھر ہمیں تیمم کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ نساء میں بتاتے ہیں ہمیں کہ تم لوگ نا اپنے اندر سے جب کسی کو سلیکٹ کرو نا کسی ذمہ داری کے لیے، تو ان کے اہل لوگوں کو سلیکٹ کیا کرو، کیونکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے اوپر لوگ بیٹھ کے تمہارا انتظام چلائیں گے نا، ان کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کیسے سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اپنی امانتیں یعنی اپنی رائے جو ہے نا ایسی شخص کے بارے میں دو جو اس ذمہ داری کا، اس منصب کا اہل ہے، اس ڈیوٹی کو سر انجام دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں پر سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو بظاہر تو مسلمان تھا، دراصل حقیقت منافق تھا، اس میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جو شخص منافق تھا نا، اس نے حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر سے کہا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں۔ دیکھیں بچوں، بات یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول کا، اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو بلا چوں چرا مانے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں وہ اپنی رائے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ پسند نہیں آیا اس لیے میں نہیں مان سکتا۔ تو حضرت عمر نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کرنے کا فائدہ بہت ہے، اور ایسی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنی مرضی کرے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ کہتے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو پھر ہم ارادہ کر لینا کہ انشاءاللہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے بات ہو رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کہیں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کہ جہاں پر ضعیف لوگ، مظلوم بچے، بوڑھے اور عورتیں جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کافر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ تمہاری راہ دیکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی مددگار بھیج دے جو ہمیں یہاں پر ان لوگوں سے ہماری جان چھڑائے۔ تو اگر تم ان کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر کب جہاد کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ جہاد کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کی برکتیں بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب میں یاد پڑھتی ہوں تو مجھے کشمیر کے مظلوم لوگ یاد آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا لمبا لاک ڈاؤن ہوا، اب ہمارے ہاں لاک ڈاؤن ہے، کیسے ہمیں مشکل لگ رہا ہے گھروں میں رہنا، ہم باہر نہیں جا سکتے، سیر کرنے پارک میں نہیں جا سکتے، جھولے لینے نہیں جا سکتے، امی ابو کے ساتھ آئس کریم کھانے نہیں جا سکتے، عید آنے والی ہے جوتے کپڑے لینے نہیں جا سکتے۔ لیکن بچوں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کھانا ملتا ہے، میڈیسن چاہیے ہوتی ہے ہمیں، وہ بھی مل جاتی ہے۔ اپنی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے کسی نہ کسی وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھی چلے جاتے ہیں ماسک پہن کے وہ۔
تو ضروری ہے کہ زمین میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، جس علاقے میں، جس خطے میں، جس ملک میں، وہاں کے لوگوں کے لیے مسلمان اٹھیں، امت کے لوگ اٹھیں اور ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فنڈ جمع کریں، ان کے لیے چیزیں جمع کریں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اپنی دعاؤں میں آج بھی ہمیں کشمیری مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، تاکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، تاکہ کبھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو کوئی اللہ ہمارے لیے بھی مددگار بھیجے. پھر پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹی بات کرنے کا بہت زیادہ نقصان ہے. افواہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں. افواہ ایک ایسی جھوٹی بات ہے جس سے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں نقصان پہنچتا ہے، خوف پھیلتا ہے، غلط بات کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط انفارمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان سا حل بتایا کہ اگر کوئی ایسی بات تمہیں پتہ چلے تو اس کی تحقیق کر لو، اس شخص سے رابطہ کرو جس کے بارے میں کہا فلاں نے بات کی. پہلے تو پوچھا جائے کہ یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں، اس متعلقہ ذرائع سے معلوم کر لیے جائے بات سچ بھی ہے کہ نہیں، پھر اس کے مطابق آگے بات پھیلائی جائے. پھر ایک بات اور سمجھائیں کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی بات ایسی سمجھ آئے تو اللہ کے رسول سے اس کی تحقیق کریں. اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، تو پھر اہل علم لوگوں سے دین کے بارے میں ہم پوچھ لیں کہ کیا بات ایسے ہو سکتی ہے، اس پہ ایسے عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کرنے کے آداب سکھائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں کوئی سلام کرے نا تو اس سے بہتر انداز میں جواب دے. السلام علیکم کہے تو آپ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر انداز میں لوٹایا جائے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی ہمیں تحفہ دے، سلام بھی ایک تحفہ ہے، تو اس کو اس جیسا ہی کم از کم اس سے بہتر تحفہ لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارہ مبارک میں یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی مومن جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو قتل نہ کرے. کر ہی نہیں سکتا. مومن جو ہے اللہ کی بات ماننے والا، وہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس سے کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے، وہ جیسے حضرت موسیٰ نے ایک شخص کو، دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، چھڑانے کے لیے ایک شخص کو مکہ مار دیا، وہ چھڑا رہے تھے نا، تو وہ مکہ لگنے سے وہ شخص مر گیا، یعنی غلطی سے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کسی کو مارا. تو جب کوئی غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کی ایک ہی سلوشن ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اس کی دیت ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دیت ادا کرنے کا بھی طریقہ اس صورت مبارکہ میں ہمیں سمجھایا ہے کہ قتل کی صورت میں جن لوگوں کا بھائی یا آدمی قتل ہوا ہو، ان کو کتنی اور کس طرح کی پیسوں کی ادائیگی کی جائے. اس کے بارے میں آپ اپنے بڑوں سے جان سکتے ہیں. جب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں گے تو میں بتا دوں گی انشاءاللہ. اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو کسی علاقے میں، کسی جگہ میں وہ رہ رہا ہے جہاں پر اسے اسلام پر، دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اسے وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. بھلا مسلمانوں نے کب ہجرت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مکہ کے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، دوسری دفعہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ایک ہجرت ہمارے باپ دادا نے پاکستان میں بھی کی. پاکستان بنا تو ہندوستان سے پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کے بہت سارے فائدے، بہت ہی سارے فائدے. تو آپ نے سوچنے ہیں کہ ہجرت کے کون سے فائدے ہیں. آج کے ہوم ورک میں بھی آپ کو یہ کام ملا ہے. اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز خوف ادا کرنے کی ترکیب بتائی ہے. اب اس میں قرآن حکم کا تذکرہ ہے. مسلمان غزوہ بنی مطلق کے موقع پر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو کافروں نے کہا اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا نا کہ مسلمانوں نے بھی نماز پڑھنی ہے تو ہم ایک دم ان پہ حملہ کرتے اور سب کو سب مار دیتے. کتنا آسان تھا. اللہ تعالیٰ نے نا وحی کے ذریعے پیارے نبی کو یہ بات بتا دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا عصر کی نماز میں ہم حملہ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی کے ذریعے صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کبھی دشمن سے جنگ کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ امام کے ساتھ ایک صف کھڑی ہو جائے. کچھ لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک رکعت مکمل کر لیں، اور دوسری صف جو ہے نا وہ ان لوگوں کی بنائی جائے جو نماز کی نیت تو کر لیں، لیکن وہ اس طرح کھڑی رہے کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ دشمن پر نظر رکھے، اپنے ہتھیار پکڑ کے کھڑی رہے ایسے الرٹ کہ اگر ان کی طرف سے حملہ ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر لیں. ایک صف نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری صف جو ہے نا وہ اسلحہ لے کے کھڑی ہے. اب جب پہلی صف نے ایک رکعت پڑھ لی تو جو پیچھے لوگ کھڑے تھے نا وہ پیچھے آ کے اسلحہ پکڑ لیں گے پہلی صف والے،
اور نگرانی کریں گے دشمن کی، اور دوسری صف والے پہلی رکعت پڑھ لیں گے۔ اب اس طرح جب نماز مکمل ہو جائے گی نا، تو جس صف کی جو رکعت رہتی ہوگی وہ بعد میں اپنی رکعت پوری کر لے گا، جیسے بعد میں نماز میں شامل ہونے والے بعد میں اپنی رکعت پوری کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ تو ایسی نماز کو جو جنگ کی صورت میں اس طرح ادا کی جائے کہ ایک صف نماز پڑھے اور دوسری دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کھڑی ہو، نماز خوف کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا بھلا؟ نماز قصر، اس کا طریقہ کہ نماز اگر سفر کی حالت میں نماز کا وقت ہو جائے تو آپ چھوٹی نماز پڑھیں، اور اس کا بھی طریقہ ہمیں قرآن پاک میں اس کا حکم بھی عنایت کیا گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ مسافر اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو سفر کی سہولتیں ہی بہت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں قصر نماز کے مزے آج بھی دے دیے۔ تو آپ نے قصر نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہے اور پڑھنی بھی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، تاکہ سفر میں بھی نماز رہے۔ اب بھلا ان سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں، نماز نہیں چھوڑنی، وضو نہیں کر سکتے نا تو تیمم کر لیں گے، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھیں گے، سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ نماز تو کسی صورت میں نہیں بچوں چھوڑی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات یہ اور بتائی ہے کہ جب کبھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جنگ کے دوران، جہاد کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر بھی ادا کرنے کے حوالے سے اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر یہ کہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ننگے پاؤں جب مسلمان کافروں کا پیچھا کر رہے تھے تو ان کے پاؤں زخمی ہو کر نا ان سے خون نکلنے لگا، جس پر اللہ کا حکم ہوا کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں نا کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرو، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا تو کافروں کو بھی ہو رہی ہے، تو انہیں بھی تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زخم آ رہے ہیں نا، ان کے بھی خون نکل رہا ہوگا۔ لیکن مسلمان اور کافر کی تکلیف میں ایک فرق ہے پیارے بچوں، بھلا کیا؟ کہ اللہ مسلمانوں کی ہر تکلیف اور زخم پر ان کو ثواب دے گا، بے تحاشا اجر، لیکن کافروں کی دکھ اور تکلیف پہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملنا، بلکہ انہیں تو جہنم کی سزا ملنی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، زندگی میں جب بھی کبھی بھی مسلمانوں کو کسی بیماری، تنگی، تکلیف، اور خاص طور پہ اگر جہاد یا جنگ کی صورت میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے اس پہ صبر کا اجر بہت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا صبر انہیں اجر دیں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ تھا کہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، اور چور انتہائی چالاک اور لوگ تھے، انہوں نے نا اپنی باتوں میں پھنسا کے نا کسی باتوں میں لگا کے کسی بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور یہ بتایا کہ دیکھیں جو لوگ اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں نا وہ انتہائی گندے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پکڑ لے گا اور بہت زبردست سزا ملے گی۔ جس نے جو جرم کیا اس کو اگر اسی دنیا میں اس کی سزا مل گئی نا، بیٹے اگر کوئی مسلمان بھی جرم کرے نا اور وہ بتائے مجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ اس کی سزا بھگت لے، تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو پاک ہو کے ملے گا، اسے وہاں سزا نہیں ملے گی۔ پیارے بچوں، وہاں کی سزا بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے اس کو جھیلنا۔ تو کوئی غلطی ہو جائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور کوئی سزا ایسی، کوئی غلطیاں ایسی بھی ہیں جس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جرم کو بتا کے اس کی سزا دنیا میں لے لینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے اور اس کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی دوسروں کے سر پہ نہیں ڈالنی، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی بتا دیں، اس پہ اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو آج کے ہوم ورک کی بات کرتے ہیں۔ آج کا ہوم ورک میں نے آپ کو اس طرح سے دیا ہے کہ آپ قرآن پاک کے حوالے سے اس میں نماز خوف کا اور نماز قصر کیا ہیں اور ان کا طریقہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ نے ایک ٹیبل بنانا ہے جس میں پہلی 10 صورتیں جو ان کی آیات اور رکوعات کی تعداد لکھنی ہے۔ آپ نے ہجرت کے سائنسی فائدے بتانے ہیں، سیکھیں گے کہ افواہ کسے کہتے ہیں اور معاشرے کو، ہماری کمیونٹی کو افواہ پھیلانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ 2-3 واقعات ایسے آئے ہیں جو میں نے اس میں سنائے ہیں، ان واقعات کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے۔ ایک غزوہ بنی مطلق والا واقعہ ہے اور ایک وہ چوری والا واقعہ جس میں چوروں نے اپنا جرم جو ہے وہ دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں واقعات کو اپنے الفاظ میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو کی آئیڈیا ہے نا اس پارے کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرر کردہ اصول ہیں نا ان کی پابندی کرنے سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور سیکھیں زندگی قرآن سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔